الحمد لله والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه إخوانه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. تمام تعریفیں، حمد و کبریائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کو اور ہم سب کو بنایا. درود اور سلامتی ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلامتی ہو ان تمام اکابرین پر جن کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک اسلام پہنچا ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران ملت اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز سامعین، ہیومن کریشن، انسان کی خلقت کی طرف میں اور آپ نظر ڈالیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اہم حیثیتوں سے پیدا کیا. ایک اہم حیثیت انسان کی وہ روحانی حیثیت ہے اور دوسری مادی حیثیت ہے. اور یہ تکریم انسانیت والا جو معاملہ ہم سن رہے ہیں وہ انسان کی وہ روحانی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے جب اس کو پورا پیدا کر لیں گا، میں خود اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. اور حکم ہوا کہ فرشتوں کو کہ تمہیں اس کے سامنے سے دریز ہونا ہے. گویا اللہ تعالیٰ خود اپنی روح اس ذات کے اندر پھونکا. یہی ہماری سب سے زیادہ تکریم ہے. اس سے بڑھ کر اور تکریم ہمارے پاس نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم ہم کو عطا فرمائی، وہیں پر قرآن مجید کے وہ آیات بھی ہم کو ملتے ہیں جہاں پر بتایا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا. تمہارے سے اور بہترین کوئی کریشن نہیں ہو سکتی. وی ہیو کریٹڈ مین ان دا بیسٹ فارم. لیکن جہاں پر یہ آیت آئی اس کے فوری بعد بتایا گیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ میں وہ اسفل سافلین کے لیول پر چلے آتا ہے، وہ بہت نیچے کی سطح پر جاتے جاتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں کے اندھیروں میں چلے جاتا ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے. عزیز ساتھیو، جہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے وہیں پر سورہ شمس میں ہم کو اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ بتایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم کھائی گئی انسان کے نفس کی اور بتایا گیا کہ انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا کہ حق کیا ہے اور برائی کیا ہے، فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، اسی کے ساتھ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. یہ سمجھ انسان کو عطا کر دی گئی. لہٰذا قد افلح ما زکاہا وقد خاب ما دساہا. جو کوئی فلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تزکیہ کے، بلندی کے، نیکی کے راستے کو فالو کرے. اور اس کے مقابلے میں جو کوئی بدی کے راستے کو چنے گا، نیچے کے راستے کو چنے گا، وقد خاب ما دساہا، اس کا جو کوئی تزکیہ کے راستے پہ آگے بڑھے گا وہ برائی کی طرف اور نچلے کی طرف، گویا کہ اسفل سافلین کے راستے پر چلے گا. یہ جو پوری انسانی کریشن کی ہمیں تفہیم ملتی ہے قرآن مجید کی ان آیات کے روشنی میں، اسی کے مطابق میں کو اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بھی سیدھے راستے پر لانا ہے. عزیز ساتھیوں، انسان کی تکریم کا ایک یہ معاملہ پورا اسلام ہم کو پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اور آپ آج کی دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یقیناً آج کا دور ماضی کے دور کے مقابلے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. آج کا دور سب سے زیادہ انٹیلیجنس کے معاملے میں عروج کے دور پر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمیں اتنی آسانیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہے، گویا کہ ہر کام بہت آسانی سے اور منٹوں میں ہو جاتا ہے. یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم دنیا کی کوئی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہیں پر انفارمیشن ایکسپلوژن اور نالج ایکسپلوژن کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے ہم قرآن مجید کی بھی تعلیمات کو وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی آسانی سے ہم دنیوی معاملات کی بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ ترقی یافتہ دور ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر ہمیں بہت آسانی سے علم مہیا ہو رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے معاملے میں یہ دنیا بہت اپنے سب سے نچلی راستے کی طرف جاتے جا رہی ہے، بہت ہی نچلی سطح کی طرف جاتے جا رہی ہے. گویا ہم آغاز میں اعداد و شمار ہمارے اس ریاست کے سنے ہیں. میں کچھ دو تین چیزوں کے سلسلے میں خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. عزیز ساتھیو، ڈرگز کے سلسلے میں ہمیں جو 2025 کی رپورٹ ملتی ہے،
نارکوٹک ڈرگز اینڈ سبسٹنسز ایکٹ جو ہمارے اس ملک میں نافذ ہے، اس کے تحت ہم اگر 2024 کے مقابلے میں 2025 کا ریشیو دیکھیں گے تو 127% کے اضافے کے ساتھ رپورٹڈ کیسز ہمارے کو جو ملتے ہیں وہ 4000 سے زائد کیسز ملتے ہیں جو کہ نوجوان اس میں ملوث ہوئے ہیں. جہاں پر منشیات کے استعمال کو لے کر اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہر نشہ آور چیز خمار ہے اور تمہارے کو اپنے آپ کو ان خمار اور حرام چیزوں سے بچانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی ہماری ملت میں بھی بہت تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ قرآن مجید نے بہت واضح طور پر بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا ایک بہت بدکاری والا، بے حیائی والا عمل ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکانا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس شہر کے عدد و شمار جو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے 1 سال کی جو رپورٹ آفیشیل جو کمپلینٹس آئے ہیں ریپ کے سلسلے میں وہ 1235 سے زیادہ کیس ہے. گویا کہ روزانہ 3 سے 4 ہماری ماؤں کی عصمت لوٹی جاتی ہے. پاکسو ایکٹ کے تحت جو ہمارے کو نمبرز ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1625 شکایتیں پولیس کے پاس موصول ہوئی ہے. گویا 4 سے 5 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شکایتیں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ عصمت درازی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر یہیں پر شراب کے استعمال کو لے کر بتایا گیا تھا کہ 43% سے زائد مرد ہمارے پاس شراب کا استعمال کرتے ہیں. وہاں پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے جو آفیشیل کیسز پولیس کے پاس رپورٹ ہوئے وہ تقریباً 1 لاکھ کے رپورٹ ہوئے ہیں. گویا انہوں نے وہ چیز جو قانونی طور پر گناہ ہے اس میں بھی اپنے آپ کو ملوث کیا ہے. پھر جہاں پر اس ترقی یافتہ دور میں آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں وہیں پر برائیوں کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم کا ایک نیا طوفان اٹھ چکا ہے. ہمارے پولیس افسران اور ایڈمنسٹریشن بھی اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کس طریقے سے یہ اہم مسئلے کو سلجھائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم کے سلسلے میں الگ الگ زمروں میں لوگوں کو پیسوں کو لوٹنے کے لیے شکار بنایا گیا. وہ 10,000 سے زائد کیسز ہمارے کو ملتے ہیں. تو ایک طرف انسان کا وہ معاملہ کہ اسے بتایا گیا ہے کہ تم اس کے لیے برپا کیے گئے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرے، تمہارا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم غیر اللہ کو چھوڑ کر حق کی طرف آگے بڑھے. وہ مقصد کو چھوڑ کر انسان کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بلندی کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو گھٹاٹوپ اندھیروں کی طرف لے کر جا رہا ہے. ایسے میں جماعت اسلامی ہند کی یہ جو مہم جاری ہے، یہ مہم میں کو اور آپ کو آواز دیتی ہے کہ کچھ اہم چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں کو اور آپ کو اپنے سلسلے میں بہت سنسیئرلی ہمارا احتساب بھی کرنا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے اور پھر اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں سنسیئر ہو کر اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. عزیز ساتھیو، تکریم انسانیت کے سلسلے میں جو سب سے پہلا کام کو اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلند مرتبہ مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے وہ احساس کو اپنے اندر اجاگر کریں. وہ بلند پایا مقام جو اللہ تعالیٰ نے کو اور آپ کو عنایت کیا ہے نائب کے طور پر، وہ مقام کو جب میں اور آپ سمجھنے لگیں گے تب جا کر ہم صحیح طور پر اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں گے. عزیز ساتھیو، دوسری چیز جو اس سلسلے میں کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو اور آپ کو بنانا ہے. قرآن مجید بہت تفصیلی تعارف اللہ کے رسول کا دیتا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، کہ اس رسول کے ماننے والے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے، آگے دیا گیا کہ وہ رسول یہ چیزیں کرتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ یأمرہم بالمعروف، وہ نیکیوں سے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہیں. وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، حلال چیزیں طیب چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے جو خراب چیزیں ہیں خبائث ہے وہ ان کے اوپر حرام کرتے ہیں. اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، گویا کہ جو غیر ضروری کے معاملات میں انسان اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے، مشکلات میں اپنے آپ کو شادی بیاہ کے اور الگ الگ قسم کے رسومات میں ڈال لیا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. اور پھر بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے رسول کے اس پیغام پر فالو کرنے والے ہوں گے، جو کوئی اس پیغام پر عمل پیرا ہوں گے، ان کے لیے اولئک هم المفلحون، حقیقت میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کا تعارف دیتے ہوئے وہ مشہور تیسرا کام ہم کو قرآن مجید کا ملتا ہے کہ جہاں پر ہم کو وہ احساس اجا کر کرنا ہے اور اپنی ذاتی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، اللہ کے رسول کے مشن کو فالو کرنا ہے. وہاں پر تیسرا اور اہم کام وہ ہے کہ قرآن مجید ہمارا تعارف دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت بنا کر برپا کیے گئے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے بنے. عزیز ساتھیو، یہ جو
عظیم ذمہ داری ہمارے اوپر بتائی گئی ہے، اس کے سلسلے میں میرے کو اور آپ کو مشہور حدیث سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ گویا جب کبھی تم اپنے سامنے برائی کو دیکھے تو تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اگر تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے تو اس کا تمہارا معاملہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ تم زبان سے اسے برائی سے روکنے کی طرف دعوت دو۔ اگر تم یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو آگے بتایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے دل میں اپنے قلب میں اس کو لے کر خراب سوچنا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، گویا کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور اور سب سے نچلی سطح ہے۔ میرے کو اور آپ کو اپنے ایمان کے سلسلے میں محاسبہ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ ہمارا معاملہ تو خیر امت کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کر گناہوں کو روکنے والے بنے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم گناہوں کو لے کر نہ روکتے ہیں بلکہ ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں برائی نہیں لگتی، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ یہ بہت خراب معاملہ ہے جس کے سلسلے میں میرے کو اور آپ کو خاص طور پر غور کرنا ہے اور برائیوں کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے۔ آخری حدیث اللہ کے رسول کی بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہم کو بخاری میں ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا کہ کس طریقے سے تمہیں نیکیوں کی طرف بلانے اور پھر برائیوں سے لوگوں کو روکنے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہے۔ گویا ایک کشتی ہے جس میں اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے گویا کہ مسلمان لوگ بھی شمار ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی وہاں پر شمار ہے جو اللہ کے حدود کو قائم نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رولز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ آگے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خورا ڈالا گیا اور اس میں اللہ کہ حدود کو قائم کرنے والے لوگ، اس کشتی تمہاری مماثلت ایسی ہے کہ گویا تم کشتی کے اوپر کے حصے پہ ہے، اور نیچے جو لوگ ہیں جو اللہ کے حدود کو قائم نہیں کرتے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگتے ہیں تاکہ آسانی سے انہیں پانی میسر ہو، تاکہ آسانی سے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکے۔ لیکن اللہ کے رسول اس حدیث میں بتاتے ہیں کہ اگر تم اس موقع پر تمہارے نیچلے والے جو لوگ ہیں ان کو روکیں گے اس کشتی کو توڑنے سے تو پھر اس موقع پر تم اپنے آپ کو بھی بچا سکو گے اور پھر ان کو بھی بچا سکو گے۔ لیکن اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے، برائیوں کو عام ہونے دیں گے، برائیوں کو آگے بڑھنے دیں گے، تو پھر تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ڈوبیں گے اور پھر تمہاں کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ خدا نخواستہ یہ معاملہ ہمارا ہوگا، ہمارے اس شہر کا ہوگا۔ اس کے لیے میرے کو اور آپ کو اٹھنا ہے، قم بإذن اللہ کی صدا لگانا ہے۔ جہاں پر لوگ قتل بہت آسانی سے کرتے ہیں، میرے کو آپ کو ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا کے سلسلے میں عمل پیرا ہونا ہے کہ لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کی ذاتوں کو، لوگوں کی انسانیت کو بچانا ہے۔ اور اسی سلسلے میں خاص طور پر جماعت اسلامی ہند بھی کام کر رہی ہے، اور پھر اسلامی طلبہ تنظیم جو ہے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن، وہ نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے اور ان کی ایک صالح طریقے سے ان کی تربیت کرنے کے لیے بھی خاص طور پر کوشاں ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں سے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اپنی اس تنظیم سے جوڑے تاکہ وہ اپنی دنیا میں بھی یہاں پر سرخروئی حاصل کر سکے اور اصلاً جو ہماری آنے والی زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کے سلسلے میں وہ کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنائے، وہ کام لے جو اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔